وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوں گے کہ حضرت علی خلیفہ بنے، اور اگر نہیں بھی بنے اور ایمرجنسی میں عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق کو حلف دلوا دیا کہ یہ بغاوت ہو جائے گی کہ انصار اپنا خلیفہ چن رہے تھے، تو علی جب وہ رضی اللہ عنہ جب بزی تھے تدفین وغیرہ میں اور سارے لوگ جنازے پڑھ رہے تھے بار بار کمرے میں جا کے، اس میں 3 دن نکل گئے تھے، تو اس وقت حضرت عمر نے اپنی طرف سے ڈیسیشن لے کے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نامزد کر کے سب سے پہلے بیعت لی. تو ہم ان کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کو لالچ تھی ابوبکر عمر، وہ تو عظیم لوگ تھے، اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، اور دونوں اللہ کے نبی کے سسر تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بیٹی سے اللہ کے نبی نے شادی کی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی افشا سے بھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. تو اللہ کے نبی کے پیرنٹس کی جگہ پہ تھے، دونوں سسر تھے اللہ کے نبی کے. تو اتنے عظیم لوگوں کے بارے میں ہم کون ہوتے؟ آج یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عمر ایسے اور ابوبکر ایسے. تو بہت بری بات ہے. آج ہماری کیا اوقات ہے؟ آج ہم مسلمانوں کے سامنے فلسطین میں بچے کاٹے جا رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، اور ان عظیم لوگوں کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو ساری جھوٹی باتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اگر قدیر خم کے حساب سے ان کی خلافت بنتی بھی تھی، اور ایمرجنسی میں اگر ابوبکر صدیق نے کا حلف لے لیا گیا اور بعد میں علی رضی اللہ عنہ نے بھی حلف لیا ابوبکر صدیق سے، جب علی رضی اللہ عنہ اور سب اہل بیت نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ مانا، عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانا، اور بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانا، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم آج پوائنٹ کریں کہ علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، ابوبکر عمر عثمان کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور پھر جھوٹی باتیں، جھوٹی حدیث سے بنائی گئی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ کو پیٹ میں لات مار کے شہید کر دیا، بچہ شہید ہو گیا. ساری جھوٹی باتیں، ساری جھوٹی کہانیاں بنائی گئی ہیں. احادیث سچی بھی ہے، جھوٹی بھی ہے. اگر بالفرض اگر ہم فور دا آرگیومنٹ اگر ہم مان بھی لیں حضرت عمر نے لات ماری اور بی بی فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کیا اور بچے کو شہید کر دیا، تو پھر علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں جو شادیاں کی ہیں ان میں اولاد پیدا ہوئی، ان میں سے 3 بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھے؟ اتنی چھوٹی سی بات ہے. شیعوں کو بھی پتہ ہے، سنیوں کو بھی پتہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے 7 بیٹے شہید ہوئے، جس میں حسین بھی تھے، عباس بھی تھے، اور ان میں 3 بیٹوں کا نام تھا ابو بکر عمر عثمان. تو اگر حضرت علی کا کوئی اختلاف ہوتا خلافت کے لیے اور تو اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھتے ہیں؟ اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاتل ہے علی کی بیوی فاطمہ کے اور جو اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی اور فاطمہ کی بیٹی کو عمر کے رضی اللہ عنہ کے نکاح میں کیوں دیا، ام کلثوم؟ تو یہ سارا جھوٹ بھی بنائی گئی ہیں. جیسے ایک حدیث جھوٹی بنا دی گئی کہ اللہ کے نبی نے 6 سال کی بچی سے شادی کی، اور لوگ اس کو مانتے ہیں. کتنی غلط بات ہے کہ اللہ کے نبی پہ بہتان. پوری دنیا میں اس کے اوپر کرٹیسائز کیا جائے کہ تمہارے نبی نے 6 سال کی بچی سے شادی کی. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. بی بی عائشہ کہتی ہیں ام المومنین کہ جب میرے ابو مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہو گئے. تو اس کا مطلب کہ حضرت عائشہ تو نبوت کے پہلے سال مسلمان ہو گئی تھی، تو 12ویں سال میں شادی ہوئی ہے، تو اگر 7 سال کی عمر میں مسلمان ہوئی تھی تو 12 سال کے بعد تو 19 سال کی ہو گئی. تو 6 سال کی جھوٹی حدیث کہاں سے آ گئی؟ اور یہ قرآن کے خلاف ہے. جو حدیث قرآن کے خلاف ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا. قرآن خیز کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نساء سے شادی کرو. نساء مطلب عورت سے شادی کرو. قرآن میں عورت سے شادی لکھا ہوا ہے، تو 6 سال کی بچی تو عورت ہو ہی نہیں سکتی ہے. فتیات لکھا ہوا ہے کہ جوان عورت سے شادی کرو یا بڑی عمر کی عمر سے شادی کرو. کہیں بھی نہیں کہا کہ بچی سے شادی کرو. اللہ کے نبی قرآن کے خلاف تو نہیں جائیں گے نا. اور جب حضرت عائشہ خود کہہ رہی کہ ہم مسلمان ہو گئے تھے جب ہمارے ابو مسلمان ہو گئے، تو ابو بکر صدیق پہلے سال میں مسلمان ہیں نبوت کے، 12 سال کے بعد نکاح ہوا، تو حضرت عائشہ 7 یا 6 سال میں مسلمان ہوئی، تو 12 سال کے بعد 18 19 سال 20 سال کے ہو گئے. پھر رخصتی بدر کے سال میں ہوئی، ہجرت کے بعد 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی. تو یہ ایسی تہمتیں باندھی گئی ہیں. بائبل کے اندر میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے ریبیکا سے 3 سال کی عمر میں شادی کی. تو ایسی باتیں بائبل میں بھی ہیں، ایسی باتیں حدیث میں بھی ہیں جو انبیاء پہ بہتان ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ ایک اور کہ عمر نے لات ماری تو بچہ گر گیا، اس کا نام محسن تھا. تو اس کو کہاں سے آ گیا محسن بچے کا نام؟ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا، کہ اس وقت کو الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھا نا کہ بچے کا پتہ چل گیا بچہ لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں تھے، تو پھر وہی آئی، کس کو وہی آئی ہے؟ وہی تو نہیں آ سکتی ہے. تو کیسے پتہ چلا کہ اندر بچہ ہے، اس کا نام پہلے سے محسن رکھ دیا؟ اگر بچہ گرا تھا لات مارنے سے تو اس کا پتہ کیسے چلا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی؟ بہتان باندھے گی. پھر ایک اور بہت بڑا بہتان کہ آج کل کے ایسے بدبخت ظالم لوگ ہیں، یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو ہمارے نبی کے خاندان کا قاتل ہے. امام حسین کو اس نے شہید کیا، امام حسین کے بچوں کو علی اکبر علی اصغر کو شہید کیا، حضرت امام حسن کے بیٹوں قاسم کو شہید کیا.
زینت کے بیٹوں کو شہید کیا جو اللہ کے نبی کی نواسی تھی، ان کے بچوں کو شہید کیا، سارے اہل بیت کو شہید کیا. ایک بچہ بچ گیا جس کا نام زین العابدین تھا، جن کا نام علی اوسط تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، اور ان کی بیٹیوں کا نام سب کا فاطمہ تھا، امام حسین، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ اوسط، فاطمہ صغریٰ. کیونکہ وہ بچپن میں جب وہ ان کے امی ابو کو برا کہہ لیتے تھے مشرکین، تو حضرت امام حسین بڑے دکھی ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ میرے امی ابو کو برا بھلا کہتے ہیں، جب مجھے اولاد ہوگی میں اپنے بچوں کا نام امی ابو کے نام پہ رکھوں گا. تو انہوں نے سارے بچوں کا نام علی اور فاطمہ رکھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، اور بیٹیوں کا نام فاطمہ کبریٰ، فاطمہ اوسط، فاطمہ سکینہ اور فاطمہ صغریٰ. تو وہ تین، وہ علی اوسط بچ گئے، ان کو ہم زین العابدین کہتے ہیں، ان سے بھی نسل چلی. اب وہ یزید بدبخت جس نے موروثیت پہ حکومت اٹھا لی، اپنے باپ کے تخت پہ بیٹھ گیا، جو اسلام میں حرام ہے کہ باپ کے تخت نہیں ہے، کسی کی جاگیردار نہیں ہے. تو وہ غلط کیا اور اس کے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے اور اس کے اوپر انہوں نے شہادت دی. اگر یزید ٹھیک تھا، جیسے سعودی عرب وغیرہ کے کچھ لوگ ہیں، کچھ سلفی ہیں، کچھ دیوبندی بھی ہیں جو ایسی غلط بات کرتے ہیں کہ یزید ٹھیک تھا اور وہ ظالم نہیں تھا اور وہ اس کو پتہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب کہ امام حسین اور اللہ کے نبی کا پورا خاندان باغی تھا، نعوذ باللہ. یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا. تو امام حسین اور اللہ کے نبی کا خاندان باغی تو نہیں تھا، وہ تو حق میں کھڑے تھے. جب حکومت دینی تھی تو معاویہ کو دے دی اور اس کا رزلٹ اچھا آیا، 20 سال تک معاویہ نے حکومت کی. تو امام حسن سردار ہیں. کیوں سردار ہے؟ کہ انہوں نے اپنی قربانی دی، اپنی حکومت معاویہ کو دے کے جنگ ختم کرا دی، امن کرا دیا، اور 20 سال تک وہ چلتی رہی. تو اب جب اہل بیت نے معاویہ کو مان لیا، امام حسن نے معاویہ کو مان لیا، تو آج یہ لوگ کیوں اٹھ کے معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں؟ جب اہل بیت نے ان کو حکومت ان کی مان لی اور 20 سال تک امن رہا اور اسلام بڑھتا رہا، اسلامی حکومت بڑھتی رہی، تو آج یہ کون سے لوگ آ گئے جو آگے معاویہ کو گالیاں دینا شروع. تو معاویہ کے بارے میں بہت سی حدیث بنی ہوں گی غصے میں، یہاں والے معاویہ کے خلاف بنا رہے ہیں، معاویہ والے ان کے خلاف حدیثیں بنا رہے ہیں. تو یہ فتنہ ہوا ہے. جب دو جنگیں ہوئیں حضرت علی اور معاویہ کی، تو وہ شیعہ نے علی کہلاتے تھے، شیعہ نے معاویہ کہلاتے تھے. تو انہوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف سے حدیثیں بنائی، اور وہ اس وقت اس جنگ میں حضرت علی 100% ٹھیک تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عمار بن یاسر کو، جن کی والدہ سمیہ سب سے پہلے شہید ہوئی تھی اس امت میں، تو کہا تھا کہ عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. تو یہ تو اللہ کے نبی کہہ چکے تھے کہ عمار بن یاسر کو باغی جماعت شہید کرے گی، اور عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے اور ان کو معاویہ کے لشکر نے شہید کیا. تو کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ باغی تھے. حضرت علی اتنے سچے تھے کہ جب معاویہ کے لشکر نے قرآن اٹھا لیے تو انہوں نے جنگ روک دی، اور یہی وجہ بنی حضرت علی کے شہید ہونے کی کہ خوارج نے ان کو بولا آپ نے جنگ روک کے کفر کیا ہے، آپ کو اللہ کا حکم نافذ کر کے ان کو قتل کر دینا تھا. حضرت علی نے کہا جب وہ اللہ کے حکم سے قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے میں ان کو نہیں مار سکتا، وہ میرے بھائی ہیں. تو اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو نہیں شہید کیا، بلکہ ان لوگوں نے شہید کیا جو معاویہ کو مارنا چاہتے تھے. تو اب پھر لوگ اٹھ کے حسن کے بارے میں کہنے لگے کہ امام حسن کو معاویہ نے شہید کرایا ہے تاکہ اپنے بیٹے کو. یہ جھوٹی بات ہے. جن لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا انہوں نے ہی امام حسن کو شہید کیا ہے، کیونکہ انہوں نے حکومت دے دی تھی معاویہ کو. تو حضرت علی کو کس لیے شہید کیا گیا؟ معاویہ کو انہوں نے بھائی مان کے ان کو حکومت، ان سے لڑائی بند کر دی. حضرت حسن کو اس لیے مار دیا گیا کہ انہوں نے معاویہ کو حکومت میں بٹھا دیا. تو یہ 1400 سال کے بعد میں بہتان بنانا، ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی ایک صحابی تھے، وہ کتابت بھی وہی بھی لکھتے تھے، اور ان کو جو ہے حکومت حضرت حسن نے دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو سردار نے جنت کا ہے. تو اگر امام امیر معاویہ غلط تھے اور امام حسن نے ان کو غلط حکمران بنا دیا ہے، ظالم کو نعوذ باللہ بنا دیا، تو پھر امام حسن بھی غلط ہے، ان کو پھر جنت کا سردار کیوں بنایا؟ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ امام حسن کا ڈیسیجن صحیح تھا کہ انہوں نے معاویہ کو حکومت دے کے امن کرا دیا، جنگ ختم کرا دی مسلمان، انہیں لاکھوں مسلمان شہید ہوتے. اور پھر انہوں نے جو ڈیسیجن لیا وہ اس کا فائدہ ہوا. 20 سال تک امن رہا اسلامی حکومت میں، اور اسلامی حکومت یورپ سے آگے جاتی گئی، افریقہ سے آگے جاتی گئی. تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت نے جب معاویہ کو امیر مانا تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جب اہل بیت یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے، ہم یزید کے خلاف. اگر آج اگر یزید ہوتا اور امام حسین ہوتے تو ہم امام حسین کے لشکر میں جا کے یزید سے لڑائی کرتے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے، جیسے ذاکر نائک ہے اس کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، وہ تو پھر یزید کے لشکر میں جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ یزید فاسق تھا اور قاتل اہل بیت تھا، ہم اس سے لڑیں گے، ہم امام حسین کے لشکر میں جائیں گے. تو یہ چیزیں ساری کلیئر ہے. ان کے اب امام حسین کو بھی سردار جنت کا ریوارڈ ملا اللہ کے نبی سے. کیوں؟ کہ انہوں نے جہاد کیا،
ظالم حکمرانی کرا، حاکم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس ظالم حاکم کی سب سے بڑی گواہی یزید کے بیٹے نے دی، اس کا نام ہی معاویہ تھا۔ وہ تخت پہ بیٹھا یزید کے 40 دن کے بعد چھوڑ دیا، کہتا میں اس تخت کے نیچے نہیں بیٹھوں گا کیونکہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے۔ اس نے چھوڑ دی، لات مار دی اس نے۔ اس کے بعد دوسرے امیہ بنی امیہ نے وہ پھر حکومت چلاتے رہے، پھر وہ اس میں اچھے برے لوگ آتے رہے، پھر ایک اچھا انسان آ گیا عمر بن عبدالعزیز، اور عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے عمر رضی اللہ عنہ، ان کی نسل میں سے، ان کی نسل میں سے وہ بچہ پیدا ہوا عمر بن عبدالعزیز، جو بنی امیہ تھا لیکن حق میں سچا حاکم تھا، اور اس کو خلیفہ کہتے تھے، اس کو بھی خلیفہ کہتے تھے کہ حضرت عمر کی طرح وہ خلیفہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، میں ایک صاحب کو سن رہا تھا انٹرنیٹ پہ، وہ کہتے کہ حضرت عمر بھاگ گئے تھے جنگ میں، تو یار بھاگ گئے تھے تو وہ انہوں نے مان لیا نا میں بھاگا تھا، تو انسان ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کہتے قرآن میں کہ جب اللہ نے کہا کہ عصا پھینکو تو عصا سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے اللہ سے بات کرتے کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے کرتے بھاگ سکتے ہیں تو عمر رضی اللہ تو ایک نبی بھی نہیں تھے، تو اگر وہ جنگ میں بھاگ کے ڈر حاوی آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ مان رہے کہ میں بھاگا تھا میری غلطی تھی۔ تو یہ چیزوں کو ہم پکڑ کے بیٹھے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم آج 2 ارب مسلمان ہیں، سوائے چند کے جیسے یمن میں کچھ ریزسٹنس کر رہے ہیں غزہ کے لیے، یا پھر حزب اللہ کو ریزسٹنس کر رہے ہیں، باقی تو سارے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں، بچے کٹ رہے ہیں۔ ایک بڑے اچھی بات ایک عالم نے کہی، کہتے 3 دوست تھے بغیرت تھے، انہوں نے بغیرت کا مقابلہ کیا، کہتے چلو ہم باہر جاتے ہیں، ہم بغیرتی کا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم تینوں میں سب سے بڑا بغیرت کون ہے۔ تو تینوں چلے گئے، تو راستے میں گئے تو ایک بڑھیا نظر آئی، تو پہلا کہتا ہے میں دکھاتا ہوں میں سب سے بغیرت ہوں، اس نے جا کے بڑھیا کو دھکا دے کے گرا دیا، وہ گر گئی۔ دوسرا کہتا ہے میں تیرے سے زیادہ بغیرت ہوں، وہ گیا بڑھیا کو جا کے اس نے مارنا شروع کر دیا۔ تو وہ دونوں کو لڑنے لگے کہ میں بغیرت زیادہ، وہ کہتا ہے میں بغیرت زیادہ کہ میں نے بڑھیا کو دھکا دے کے گرایا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اس کو پٹائی کی، تو وہ لڑنے لگے۔ تو تیسرا کہتا ہے میں تم دونوں سے زیادہ بغیرت ہوں، کہتے تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، بغیرتی کہاں دکھائی ہے؟ کہتے میں تم دونوں سے زیادہ بغیرت ہوں کہ جس بڑھیا کو تم مار رہے ہو اور اس کو دھکا دے کے تو نے مارا، یہ میری ماں ہے۔ تو وہ بندے نے کہا کہ یہ ایک نے دھکا دے کے مارا اسرائیل، دوسرا اسلحہ دے کے مروا رہا ہے اور وہ امریکہ، اور تیسرا کون ہے؟ مسلمان، جو دیکھ رہا ہے غزہ میں بچے بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی کٹ رہی ہیں، ریپ بھی ہو رہا ہے، بھوکے بھی ہیں، کھانا بھی بند، پانی بھی بند، تو وہ تیسرا مسلمان ہے جو دیکھ رہا ہے سارا تماشا۔ سوائے یہ جو چند لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جیسے یمن میں کچھ لوگ جو جن کے اندر میں دل ہے، نڈر ہے، حزب اللہ والے جو کچھ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مت مارو، باقی تو دیکھ رہے ہیں تماشا۔ تو ہم وہی لوگ پھر آج باتیں کرتے ہیں عمر کے بارے میں، ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور عثمان کے بارے میں، اور علی کے بارے میں، اور معاویہ کے بارے میں، حسن حسین کے بارے میں۔ ہمارے تو کوئی اوقات نہیں ہے ان کے سامنے، وہ تو عظیم ترین لوگ تھے، ہم تو ہمارے تو یہ رائٹ بھی نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی رائے بھی کرے۔ اور ہمارا جو ہے جو سب سے بڑی ایک حدیث ہے جو ہمیں نہیں بتائی جاتی ہے بچپن سے، کہ ہم لوگ سنی ماحول میں پلے بڑے، وہاں ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور میرے اہل بیت۔ تو ہم اہل بیت کو دیکھیں ان کا کیا ڈیسیژن تھا، وہ ہمارا ڈیسیژن۔ جب انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو مانا، حضرت علی نے اور اہل بیت نے، ہم ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے اس خلافت کو مانا، تو اہل بیت نے مانا، وہی ہیں جو جج ہیں، وہی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جاتا ہوں۔ پھر جب امام حسن نے حکومت دے دی معاویہ کو تو وہ ٹھیک تھی، ہم مانتے ہیں۔ اب جو کہے کہ امام معاویہ غلط ہے تو پھر اس کا مطلب کہ وہ حسن رضی اللہ عنہ کو بھی غلط کہہ رہا ہے کہ انہوں نے معاویہ کی تخت پہ بٹھایا، تو وہ ٹھیک تھے نا جب بھی وہ بٹھائے، جب بھی وہ 20 سال حکومت چلی، ورنہ 20 سال حکومت کہاں چلتی اگر اس میں وہ شریعت نہ ہوتی تو۔ پھر جب یزید ناجائز طریقے سے آیا، شرابی تھا، جوا کھیلتا تھا اور رشوتیں دیتا تھا، رشوتیں لیتا تھا، امام حسین کھڑے ہو گئے، بہت سے صحابیوں نے بیعت کی لیکن وہ غلط تھے، انہیں امام حسین کو فالو کرنا چاہیے تھا کہ امام حسین اہل بیت کے سردار تھے۔ تو انہوں نے جب جہاد کیا تو وہ بھی ٹھیک تھے، اور ان کے ساتھ جو گئے وہ سارے شہید ہو گئے۔ اور آج وہ سب سے بڑی مثال ہے کہ نیلسن منڈیلا نے اس دن رات کو سرنڈر نہیں کیا کہ میں بھی حسین کی طرح سرنڈر نہیں کروں گا رات کو، اور پھر وہ جیت گیا، اور 25 سال کے بعد اس نے ساؤتھ افریقہ کو آزاد کرا کے آزادی لی، اور برٹش کو ماننا پڑا کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ کو آزاد کرنا ہے۔ تو
نیلسن منڈیلا جیسے لوگ، گاندھی جیسے لوگ، جب گاندھی کھڑا ہوا تو جب نمک لینے گیا کہ ہمارا نمک ہم انگریزوں سے نہیں خریدیں گے، تو کہا میں 72 لوگ لے کے جاؤں گا جو امام حسین کے ساتھ تھے. اور گاندھی کہتا اگر میرے پاس میں 72 ساتھی ہوں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی طرح، اگر میرے پاس ایسے 72 ہوں، میں 24 گھنٹے میں انڈیا کو آزاد کرا لوں گا برٹش سے. صرف میرے پاس 72 لوگ ہوں جو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے جیسے ہو. یہ گاندھی کہتا ہے. اور آج یہ ذاکر نائک جیسے، اور وہ جو پاکستان میں جو لال مسجد کے جو ہے عبدالعزیز، جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے رحمت اللہ علیہ، اور ذاکر نائک کہتا ہے رضی اللہ عنہ. لعنت ان کے اوپر. اپنے اولاد کی نام پر یزید رکھو تو لوگ بدبختو، جو تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کو قتل کرنے والا، اللہ کے نبی کے بچوں کو قتل کرنے والے، اور ان کے گھر والوں کو ذلیل کرنے والے، ان کی عورتوں کے چادریں اتارنے والے، اور ان کو کربلا سے لے کے شام تک پیدل چلایا، ان کو ننگے پاؤں اور ننگے سر. اور تم اس یزید کو کی تعریفیں کرتے ہو جس نے اللہ کے نبی کے نواسی کا سر تش پہ رکھ کے لکڑی ماری ہے ان کے ہونٹوں کے اوپر میں. تم بغیر تو تمہارے پاس کون سا ایمان ہے، تمہارے پاس کون سا اسلام ہے جو تم اس بدبخت اور اس خنزیر کی تم تعریفیں کرتے ہو انٹرنیٹ کے اوپر میں، اور لوگوں کا دل دکھاتے ہو، مسلمانوں کا دل دکھاتے ہو اس قسم کے ذلیل انسان کے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے زبردست عالم جو کہتے ہیں جس کے جو اللہ اور اس کے آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی یزید کی تعریف نہیں کرے گا. اتنے بڑے عالم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو اللہ اور آخرت بھی ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یزید کی تعریف کرے. وہ جو ہمارے اگر گھر والوں کو یزید نے مارا ہو، سارے بچے ذبح کر دیے ہوں، سارے گردنیں کاٹ دی ہوں اس جہاد میں، اور ساری عورتوں کو پھر ان کے بچیوں کی، امام حسین کی اور ان کے گھر والوں کی بچیوں کی بالیاں اتار کے کان کے اوپر سے انہوں نے زیور اتارے، گردنوں سے زیور کھینچ کے ان کو زخمی کیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے رہے، ان کے خیموں کو جلا دیا، ان کی عورتوں کے پردے اتار دیے. اور تم لعنتی ہو ان کو یزید کی تعریفیں کرتے ہو. اگر یزید ٹھیک تھا تو پھر ہمارے نبی کے گھر والے کیا وہ باغی تھے؟ نعوذ باللہ. تو یہ ساری باتیں ہیں جو لوگ فتنہ کر رہے ہیں. امام حسن حسین سردار جنت ہے. تو جب امام حسن نے حکومت دی وہ ٹھیک تھے، معاویہ کی حکومت ٹھیک تھی. جب حضرت امام حسین نے یزید کے خلاف میں جہاد کیا، امام حسین ٹھیک تھے، یزید غلط تھا. سمپل سی بات ہے، کیونکہ اہل بیت ہے، ان کو اللہ کے نبی نے ٹریننگ دی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور علی کے جیسا تو مقام کسی کا نہیں ہے. علی کا لقب صدیق اکبر ہے، علی کا لقب فاروق اعظم ہے. علی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسی موسیٰ کی ہارون سے نسبت تھی، میری علی تیرے ساتھ نسبت ہے. اور جس کا میں اگر شہر ہوں علم کا تو علی تو اس کا دروازہ ہے. اور پھر جب مباہلہ ہوا، جب عیسائی علماء سے، پادریوں سے جب مقابلہ ہوا کہ جو جھوٹا ہے وہ اللہ کے اوپر اس کی لعنت ہو اور آ جاؤ ہم اس کا مباہلہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کس کو لے گئے؟ خود کو، فاطمہ کو، علی کو، حسن کو، حسین کو. کہتے یہ میرا خاندان ہے. وہ سارے پادری بھاگ گئے. اور یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو پورا قرآن کے اندر میں اہل بیت کا ذکر ہے، علی کا ذکر ہے، فاطمہ کا، حسن حسین کا. تو یہ زبردست لوگ تھے اور یہ اللہ کے نبی کے خاندان تھے. جو اللہ کے نبی کے خاندان کے خلاف وہ ہمارا دشمن ہے. اور علی کے بارے میں تو اتنی بڑی بڑی بات اللہ کے نبی نے کی ہے کہ علی سے کوئی نہیں کرے گا محبت سوائے مومن کے، نہیں کرے گا محبت علی سے سوائے مومن کے. مومن محبت کرے گا علی، رکھے گا بغض علی سے سوائے منافق کے. تو اگر کسی کو دیکھنا ہے منافق ہے، دیکھو علی سے بغض کرتا ہے، یہ منافق ہے، اس کی نشانی ہے، اس کا ٹیسٹر ہے. یہ چیک کرنا ہے کہ علی سے بغض رکھتا ہے، یہ منافق ہے. اور جو علی سے محبت رکھتا ہے یہ مومن ہے. یہ اللہ کے نبی کی اتنی بڑی حدیث ہے، اتنا بڑا ٹیسٹر ہے کہ علی سے محبت کرنے والا مومن اور علی سے بغض رکھنے والا منافق. تو ہمیں اس واقعے کو بیان کرنا چاہیے. فضائل اعمال میں عقائد صحابہ ہے. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ عقائد صحابہ میں امام حسین کی کربلا کا ذکر نہیں ہے. اگر قرآن کربلا کے بعد نازل ہوتا، جو ہو چکا ہے نازل، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کربلا کا واقعہ اس قرآن میں ذکر کرتا، کیونکہ اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ ذبح کرنے گئے، اللہ نے ذبح نہیں ہونے دیا، لیکن اللہ کے نبی کا پورا خاندان ذبح ہو گیا. وہ قربانی تھی 10 ذوالحجہ کو جو نہیں اللہ نے قبول کی. اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو کس کی قربانی ہو گئی؟ اللہ کے نبی کے بیٹے کی، بچوں کی. ایک بیٹا نہیں، سارے بیٹے کٹ گئے. اللہ کے نبی کے سارے بیٹے 10 محرم کو کٹ گئے. تو 10 ذوالحجہ کی جو اللہ کے نبی کے جو والد تھے ابراہیم علیہ السلام، جو پردادا تھے ان کے بیٹے کو اللہ نے
قبول نہیں کیا جو جد تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن آگے جا کے اسی اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو محرم کی پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ذبح ہو گیا. اور اتنے لوگ اتنے ظالم ہیں کہ اس کا بیان نہیں کرتے ہیں اور نام نہیں رکھتے اللہ کے نبی کے. علی اکبر علی اصغر نام نہیں رکھتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں شیعہ سمجھیں گے. اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ظلم ہے. اللہ کی پناہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ میں اپنے نیک لوگوں کی محبت عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ قبول کرے. آمین.